سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن آپ رہیں، انت آپ و زوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا اور آپ دونوں کھائیں اس میں سے، رغداً سیر ہو کر، حیث شئتما جہاں سے اور جب چاہیں آپ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وگرنہ آپ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو پس پھسلا دیا ان کو شیطان نے، انہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر ان دونوں کو نکال دیا اس سے، مما کانا فیہ ان انعام و اکرام سے جس میں وہ تھے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو اب تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں اب قرار پکڑنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے جناب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تکریم دی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ اب اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں چلے جائیں، اس جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور جہاں سے تمہارا جو جی چاہے وہ کھائے پیے، اس جنت میں چلے جائیں، اور یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس میں رہیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ یہ ایک پھل ہے، ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وگرنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب اس واقعے سے بہت اسباق ہمارے لیے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو من و عن مانا جائے۔ انکار کیا ابلیس نے، دھتکارا گیا، اور اسی طرح اس کے بعد جناب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر اس درخت کے قریب جائیں گے تو آپ سے یہ ساری نعمتیں واپس لے لی جائیں گی، اور یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں گے۔ تو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روکا گیا ہے، ان سے رکنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بس نظام چل جائے گا، معاملہ ہو جائے گا، اور کوئی کسی تعلق یا نسبت کی وجہ سے یہ معافی تلافی بخشش ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، ابو البشر ہیں، جہاں سے انسانیت کا آغاز ہو رہا ہے، پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلقتہ بیدیہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے۔ یہ تکریم ہے، اس کے باوجود عمل کی یہ حیثیت ہے کہ عمل کے بغیر، عمل کے ساتھ ہی معاملہ ہونا ہے۔ اگر عمل مطابق ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تو خوش بختی اور سعادت ہے، اور اگر اس کے موافق نہیں ہے نا، تو خاندان کون سا ہی کیوں نہیں ہے، اور آپ دنیا میں کتنے بڑے ہی کیوں نہیں ہیں، کچھ بھی آپ کو احساس مل جائے، اگر عمل نہیں ہے تو وہ احساس کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے یہاں مشہور ہے، یہ آدمی شراب پی رہا ہے، غلط کاریاں کر رہا ہے، اس کے باوجود اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنا، آسمان گر جائے گا تم پہ، یہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ چیزوں سے منع اور کچھ چیزوں کے احکامات یہ تو سب کو دیے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم اپنے بیوی بچوں کو تو یہ آفر دیتے نا، تسی جو مرضی کرو، ہن تسی تو میرے گھر والے ہو نا، تم جو مرضی کرو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہ آفر دی ہے؟ نہیں دی، بلکہ تنبیہ کی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واضح و نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، کاش کہ میں ایک درخت کا پتا یا میں بھولی بصری ہوتی
مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا، حساب و کتاب دینا ہی نہ پڑتا۔ یہ تعلیم تھی اور یہ اسوہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت ہیں، تو آپ نے کس طرح سے ان کو سمجھایا، وہ بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، کیا بیٹا آپ نے عمل کر کے آنے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں کہ عمل کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہونا ہے، اور پھر اللہ نے یہ کثرت کے ساتھ یہ بھی مثال اس کی ہے، آغاز سمجھنے اسی سے ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے گھر بیٹا ہے، تو اس عمل کی بنیاد پہ وہ مارا جا رہا ہے، اور بیوی ہے ٹھیک ہے پیغمبر کی، لیکن عمل کی بنیاد پہ وہ کیا ہو رہی ہے، ناکام اور نامراد ہوگی کہ عمل اچھے نہیں ہیں اس کے۔ اب اس سے بڑا اور کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا باپ آزر ہے، وہ نہیں مان رہا ہے اس بات کو، تو لیکن یہ آفر ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، بلکہ جو بھی ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ناسور پھیلتا جا رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فلاں ہمارا تعلق بن گیا، فلاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا ہم نے بیعت کر لیا، تو سانو کسے کام کرنے دی لوڑ کوئی نہیں، وہ جانے اور ان کا خدا جانے، بس اسی بخشے بخشوائے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے بس اس کی کمی خدائی بات چھوڑو جی، یہ بخشیا بخشا ہے۔ اور بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر آپ جائیں گے تو فتکونا من الظالمین، اپنے اوپر کیا کر بیٹھیں گے، ظلم کر بیٹھیں گے۔ انبیاء کا ذکر کیا، ہم آگے پڑھیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ولو اشرکوا، اگر یہ شرک کریں گے لحبط عنہم ما کانوا، ان کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ خود اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا نا، حالانکہ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا، لیکن فرمایا کہ اگر آپ نے بھی کر لیا تو آپ کے بھی کیا عمل کیا ہو جائیں گے، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ تو سمجھ لیجئے اور اچھی طرح اس بات پہ یقین کر لیجئے کہ جو شخص ایسا سمجھتا ہے یا ایسا بتلاتا ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے، وہ وہی کام کر رہا ہے جو آدم کے ساتھ ابلیس نے کیا تھا، وہ ہمارے ساتھ وہی کام کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو آدم کے مقابلے میں ابلیس کی حیثیت تھی، اور وہ پھسلا رہا تھا۔ اور اس نے کیا کہا، یہاں دیکھیں پھر فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ آپ ظلم کر بیٹھو گے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے آ کے پھسلایا اور بتلایا کہ یہی درخت ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ تمہیں جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، یا تمہیں ہمیشہ نہیں رکھنا چاہتے۔ تو جو بندہ اس پھل کو کھا لیتا ہے نا، وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے یا پھر وہ فرشتہ بن جاتا ہے، مطلب اس کا کوئی حساب و کتاب، یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، وہ ابد تک اس کو کوئی ٹینشن اور پریشانیاں اس کی ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آپ اس درخت کو کھا لیں، اور یقین مانے آج بھی وہی چل رہا ہے۔ اے فلانے کنویں دا پانی پی لو تسی بخشے بخشائے ہو، اے فلانا درخت کھا لو، فلانا یہ کر لو، فلاں یہ کر لو، فلاں یہ کر لو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کچھ آب حیات کا تصور آپ نے سنا ہوگا، جڑا آب حیات پی لیندہ ہوتے ہے نا، اس کے کسی کے غم دور کر رہے ہیں، کسی کی تکلیفیں دور کر رہے ہیں، کسی کی مصیبتیں دور کر رہے ہیں، کسی کی بیماریاں دور کر رہے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے کہ آپ یہ پی لیں، یہ کھا لیں، آپ کے یہ سر آج بھی چل رہا ہے۔ تو پھر کیا ہے، یہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے فرمایا اولی الالباب لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، عقل کرنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح دانش مند لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ اب وہی ہیلے ہیں، وہی پراپوگنڈے ہیں جو ابلیس نے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی یہ آپ بس اوقات مذہبی لوگوں کی طرف سے بھی یہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو پھر بھی ہم فرق اگر نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا اور باطل کیا، تو پھر اپنا قصور ہے نا، تو یہ چیز سیکھنی اور سمجھنی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، جس سے اللہ نے روکا کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یہی ٹھیک ہے، اس کو کھاؤ گے تو تم ہمیشہ بن جاؤ گے، ہمیشہ یہاں رہنے لگ جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، تمہاری یہ سارے معاملات جو ایک انسانی تقاضے کے مطابق ہوتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کیا، پھسلایا ان کو۔ اور آج بھی دیکھیں گے اگر شرک پر وہ لگاتا تو کہتا ہے تو یہ کر لیا تو پھر تو بخشیا بخشایا، جب وہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تم سے کیا ہوں، بری ہوں، انی بری ہوں، میں جو تم عمل کر رہے ہو اس سے بری ہوں، اب تم جانو اور تمہارا خدا جانے، یعنی تم نے یہ خود سزا بھگتنی ہے، یہ شیطان کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے۔ تو فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، بالآخر کیا کیا، اس نے آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام ان کو پھسلا دیا، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب جس کی وجہ سے آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ ان کا جو سب سے پہلے یہ ہوا کہ جو جنتی لباس تھا نا اس کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، وہ واپس چلا گیا، اب لباس نہیں ہے، بے لباس ہیں، اور جنت کے پتے لے کے اپنے جسم کے اوپر چپکا رہے ہیں۔ اس سے دو اہم چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ شرم و حیا، یہ جو لباس ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیشہ اپنے مطہر پاکیزہ اور اچھے بندوں کی جو صفات اور
اوصاف ہیں ان میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اب بے لباسی اور اسی طرح آج کل جو بے پردگی اور اس کے ساتھ یہ جو معاملات آ رہے ہیں، یہ تو جانوروں والے اور برے لوگوں والے اور ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو اللہ سزا دینا چاہتا ہے تو وہ ان چیزوں میں پڑتے ہیں، جبکہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے لباس کا خاص خیال رکھتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خاص تاکید اور ذکر بھی کیا. اور دوسری چیز اس حوالے سے کیا ہے کہ شرم و حیا اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہوئی ہے، فطرت میں رکھی ہوئی ہے. اب جس میں یہ نہیں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو گیا نا پھر کوئی یاد نہیں ہے، پھر اللہ کی نافرمانی، بغاوت، رسولوں کی نافرمانی، یہ سارا کچھ چلے گا. حیا ہے جو اللہ کا حیا ہے تمہیں اللہ کی نافرمانی سے روکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکے گا. اپنے والدین کا حیا ہے کہ ان کی نافرمانی سے تمہیں روکے گا. جب حیا ہی سرے سے ختم ہو گیا تو پھر جو مرضی کرتے پھرو. تو یہ حیا ایک بنیادی چیز فطرت ہے، اور آج کل کے دور میں اس کو تارتا کرنے اور ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہے. جب یہ ختم ہو جائے گا پھر بندہ نہ ماں باپ کا کوئی، نہ معاشرے کا، نہ اچھائی کا، نہ برائی کا، وہ دھڑلے سے یہ کام کرے گا. آپ کسی برائی کرنے والے کو اس کو روک دو کہ بھائی یہ کام صحیح نہیں ہے، مثلا میوزک چلا رکھا ہے اونچی آواز میں، بس میں، گاڑی میں، کہیں ادھر ادھر، اس کو کہو تو وہ آنکھیں نکالتا ہے جس طرح اس کو پتہ نہیں ہم نے قتل کر دیا ہے، کہ اس کو اتنی بڑی بات کہہ دی. اب وہ گناہ کے اوپر اتنا اب جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اس کو آنکھیں نکال رہا ہے. اس کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے اس کو یہاں پہ کھڑا کر دیا. فاخرجہما، نتیجہ یہ نکلا کہ جناب آدم علیہ السلام دنیا میں چلے جائے. اور پھر یہ پیغام ہے کہ پھر اگر شیطان کی مانو گے نا رحمان کے مقابلے میں تو پھر جو انعام و اکرام ہے وہ چھین لیے جائیں گے، پھر خوشبختی سے نکل جائیں گے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا جناب آدم علیہ السلام کو اب آپ جنت سے جا سکتے ہیں. جنت سے آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جنت میں بغیر کمی کوتاہی، جہاں کمی کوتاہی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اس کو پاک کیا جائے گا انسان کو، پھر وہ جنت میں جائے گا. کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ یا تو ایک یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا اپنی سزا بھگتے گا، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اس کو صاف کر دیں گے، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا. وہ کمی کوتاہی پورے صراط پہ بھی ہے، یہ ساری صاف دھلائی ہوگی، اس کے بعد جنت میں جائے گا. جہاں کمی کوتاہی اور گناہ ہوا وہاں کیا ہے؟ اس کو نکال دیا گیا. اور جناب آدم علیہ السلام ہے. اس لیے یاد رکھیں شریعت کی نافرمانی اور بغاوت کر کے جنت کے نیڑے نہیں ہوا جاتا. یہ جنت سے دور اور محروم کرنے والے عمل ہیں، کرنے والا چاہے کوئی ہی کیوں نہ ہو. یہاں تو یہ پیغمبر ہیں، ان کے متعلق دیکھ لیں. تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ زمین میں قرار پکڑنا ہے، وہاں تم نے ٹھہرنا ہے، وہاں رہنا ہے، تمہاری آزمائش ہوگی. آگے بات آ رہی ہے، مزید ہم پڑھیں گے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ عارضی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ دنیا کی یہ ساری آسائش بھی اور اسی طرح زندگی بھی، یہ سب کچھ عارضی ہے. اس کے بعد تمہارے لیے واپسی ہوگی. اب واپسی دو صورتوں کے اندر ہے، ایک جنت ہے، دوسری جہنم ہے. اب تم نے دیکھ کے آنا ہے کہ تم نے کہاں جانا ہے. یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ اسی سانسیں جدا ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے اس دنیا میں کر کے آنا. اور یہ تھوڑا سا فائدہ ہوگا، یعنی تھوڑی سی زندگی، 60-70 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس مثال کے ذریعے فرمایا کہ جس طرح ایک سمندر ہے اس میں سوئی ڈبو تو اس سوئی کے ساتھ کتنا سا پانی لگ جاتا ہے. تو آخرت کے مقابلے میں ساری دنیا کی حیثیت ہے. تو 60 سال، 70 سال، 100 سال اس کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ فرمایا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے تھوڑا سا ساز و سامان ہوگا. اس میں یہ پیغام ہے کہ ایدے چینا مگن ہو جانا، اس میں ہی مگن نہ ہو جانا کہ اپنے اللہ کو بلا بیٹھو اور آخرت کی زندگی وہ تصور سے ہی نکال دو. اور وہ ایک قطرے کو حاصل کرنے کے لیے دن رات، صبح شام، سردی گرمی، بندہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی. جنت کے لیے، جنت کے اصول کے لیے وہ ایک کتاب، یہ گائیڈ بک جو تھا یہ بھی نہیں پڑھ سکا. تو پھر اس سے بڑی اور ناکامی اور نامرادی کیا ہوگی؟ پھر یہ شخص چاہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے تو پھر بھائی اصول و ضوابط کے ساتھ ہی معاملہ چلتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو، پیغمبر کی اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق ہوگا تو اس کے لیے انعام و اکرام ہے. اگر وہ اپنی مرضی کرے گا تو پھر یقینی سی بات ہے پھر اس کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رکھا ہوا ہے وہ اسی طرح اس کو وہ فیس کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ کے ہمیشہ اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے.